بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الکرام واصحاب العظام اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ البقرہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، قرآن پاک کے بعض مقامات ایسے ہیں جہاں اس کا عروج، فصاحت اور بلاغت کا جوبن اور شباب اور اس کا اعجاز اور ایجاز اپنے نقطہ کمال پہ نظر آتا ہے۔ بعض اوقات ایک آیت میں پورا فلسفہ حیات بیان کر دیا گیا، بعض مقامات پر محض 2 آیات میں۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک بدو آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ آپ نے سورۃ الزلزال تلاوت فرمائی اور جب اس کی آخری 2 آیات فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ کہ پس جس نے ذرہ برابر نیکی کی وہ اس کے اجر کو ضرور پائے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی وہ بھی اس کو ضرور دیکھے گا۔ وہ بدو بیٹھا ہوا تھا، اٹھا اور اس نے کہا یا رسول اللہ بس آپ کی زبان اقدس سے عطا ہونے والی یہ آخری 2 آیات، اس کے بعد مجھے کسی اور نصیحت اور واعظ کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے کسی کامیاب شخص کو دیکھنا ہو تو وہ اس کو دیکھ لے۔ سورۃ العصر 3 آیات پر مشتمل ایک مختصر سورہ، لیکن انسانی زندگی کا ایک پورا اسلوب حیات اس کے اندر موجود ہے۔ والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر کہ انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آپس میں حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید۔ بہت جامع صورت۔ امام شافعی نے کہا کہ اگر کوئی شخص محض اس صورت کو اپنی زندگی کا مرکز اور محور بنا لے تو اسے کسی اور نصیحت کی ضرورت نہیں۔ لیکن اس سورہ کے اندر بھی ایمان کا ذکر ہے، لیکن ایمان کی تفصیل نہیں ہے۔ اعمال کا ذکر ہے، اعمال صالحہ کا ذکر ہے، لیکن اس کی تفصیل نہیں ہے۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت 177 177 نمبر آیت جو آج ہمارے زیر مطالعہ ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کے وہ تمام بنیادی پہلو جو کامیاب اور کامران انسان کے لیے ضروری ہیں ان سب کو بیان کر دیا اور فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب نیکی یہ نہیں کہ تم لوگ اپنے چہرے پھیر لو نماز میں مشرق یا مغرب کی طرف، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ بلکہ نیکی تو دراصل یہ ہے کہ آدمی سچے دل سے ایمان لے آئے اللہ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر اور اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر۔ یہ پہلا حصہ عقائد کا ہے۔ اور اس کے بعد وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین اور وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی محبت میں رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں، حاجت مندوں اور گردنوں کو چھڑانے میں۔ یہ دوسرا حصہ معاملات کا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اسی آیت کا تیسرا حصہ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وہ نماز قائم کرتے ہیں پابندی کے ساتھ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں صحیح طریقے سے۔
یہ عبادات، اور اس کے بعد آخری حصہ جو ہے وہ اخلاق کا ہے۔ آج کی اس اہم ترین قرآن پاک کی آیت ہمارے زیر گفتگو ہے، جس کو آیت البر کہتے ہیں، اور اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح ہمارے مہمان مفتی محمد اقبال چشتی صاحب، پروفیسر ڈاکٹر سلطان شاہ صاحب، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے محمد راحیل نقشبندی۔ ان کی طرف جانے سے قبل ہمیشہ کی طرح اسماء الہیہ میں سے ایک اسم مبارک العزیز، سب پر غالب۔ بزرگ کہتے ہیں کہ اسم مبارک کی برکت یہ ہے کہ جو شخص کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی العزیز کا ورد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر میدان میں غلبہ اور کامیابی عطا کرے۔ مفتی صاحب، آج کا موضوع اور قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت 177 جسے آیت البر کہتے ہیں، میں چاہوں گا کہ ابتدائی طور پر آپ جو اس کے تعارف میں ہم کہنا چاہیں، اور بطور خاص اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ ایمانیات سے متعلق ہے جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ فضل و کرم و احسان ہے کہ جس مالک نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر و اقدس پر قرآن مجید جیسی خوبصورت کتاب نازل فرمائی۔ جس طرح آپ نے فرمایا ہے کہ یہ آیت بر ہے، بر مفسرین نے لکھا ہے کہ خیر کی تمام اقسام اور تمام وہ معاملات اور کام جو بندے کو اللہ کے قریب کرتے ہیں، بر ان تمام کاموں کو شامل ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بڑا جامع اور معنی لفظ ہے کہ یعنی ہر وہ کام جو اللہ تک پہنچائے عقائد اور اعمال کی صورت میں اور دیگر معاملات کی صورت میں، اسے بر شامل ہے۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن مجید میں آپ جہاں بھی پڑھیں گے ہر مقام پر اعمال سے پہلے ایمان کا ذکر آتا ہے، اس لیے کہ ایمان نام ہے عقائد کا۔ جب تک انسان کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو اس وقت تک اس کا کوئی عمل صالح نہیں بنتا۔ اس لیے سب سے بنیادی چیز ہے عقیدے کا ٹھیک ہونا، اور عقائد میں بھی ظاہر ہے سب سے پہلی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے متعلق ہمارا عقیدہ۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ واجب الوجود ہے، قدیم ذات ہے، اس کی صفات اور اس کی ذات میں اس کا کوئی شریک نہیں، وہ بے نیاز ہے، ساری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، ہر چاہے پر وہ قادر ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تمام اوصاف اور اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے بعد عقیدہ آتا ہے انبیاء کرام کا۔ اہل اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک علیہ السلام کی ذات گرامی تک مخلوق کی رشد و ہدایت کے لیے جتنے انبیاء اور رسول اعظام کو بھیجا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں سب سے افضل و اعلیٰ انبیاء اور رسول اعظام ہیں، اور وہ سارے کے سارے سیرت اور صورت اور اخلاق میں بے عیب تھے۔ کسی نبی میں کوئی عیب نہیں تھا۔ ہر نبی کو معصوم ماننا، بے عیب ماننا، یہ ایمانیات کا حصہ ہے۔ اور ان تمام بے عیب اور معصوم نبیوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اسلام کو اور مسلمانوں کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ ہم کسی ایک نبی کی توہین بھی اگر کوئی کرے تو اس کا نہ حضور علیہ السلام کے ساتھ تعلق باقی رہتا ہے، نہ مسلمان ہونا اس کا باقی رہتا ہے۔ تمام انبیاء اور رسول اعظام کو اللہ کا نبی اور رسول ماننا اور ان کے مقام اور مرتبے کے مطابق ان کا احترام کرنا ہم پر فرض ہے۔ کسی ایک نبی علیہ السلام کی توہین سے بھی بندہ مومن باقی نہیں رہتا۔ لیکن حضور علیہ السلام پر جو ہمارا ایمان ہے وہ ذرا اس سے آگے ہے۔ ایک تو ہم رسول اللہ علیہ السلام کو تمام نبیوں سے افضل، تمام نبیوں سے آخری نبی مانیں گے، اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو سابقہ شریعتوں کے لیے ناسخ، اور حضور علیہ السلام کی کتاب کو تمام کتابوں پر ترجیح دیتے ہوئے اب ہم پر فرض ہے تمام کتابوں کو برحق مان کر
عمل کریں گے تو قرآن مجید پر۔ سبحان اللہ۔ ساری شریعتوں کا احترام کرتے ہوئے ہم ادب کریں گے اور عمل کریں گے تو شریعت مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر۔ ڈاکٹر صاحب میں یہاں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں، عام طور پر لوگ ایک جملہ کہہ دیتے ہیں، لا علمی میں کہتے ہوں گے، میں کوئی فتوے کی زبان نہیں استعمال کر رہا، وہ کہتے ہیں جی بے عیب ذات تو صرف اللہ کی ہے، باقی تو انسان خطا کا پتلا ہے۔ احتیاط کرنی چاہیے یہ جملہ کہتے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی بذات خود بے عیب ہے، اور اس نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو بے عیب پیدا فرمایا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے کہ ہم انہیں بے عیب مانیں۔ سبحان اللہ۔ علامہ علوسی نے اس مقام پر ایک بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام کو آپ حسب میں بھی پاک مانیں، نسب میں بھی پاک مانیں۔ سبحان اللہ۔ جتنے انبیاء کرام تشریف لائے ہیں ان کا کردار بھی پاک، ان کا نسب بھی پاک۔ صرف یہ کہہ دینا جی ہم اللہ کا رسول مانتے ہیں تو بس ٹھیک ہے ہم مسلمان ہو گئے، نہیں، رسول بھی مانیں، ان کے حسب اور نسب کو بھی پاک مانیں۔ سبحان اللہ۔ مجھے اس پر بہت دکھ ہوتا ہے کہ جب کوئی مسلمان رسول اللہ علیہ السلام کے نسب پر بحث کرتا ہے، ہمیں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ رب نے جن ماؤں کے رحموں میں اور جن باپوں کے پشتوں میں نبی پاک علیہ السلام کا نور رکھا، یا انبیاء کے ماں باپ جن کو بنایا، وہ سارے پاک تھے۔ اللہ نے کسی ناپاک وجود میں نور نبوت رکھا ہی نہیں، یعنی پاکیزہ صلبوں اور طاہر اور طیب رحموں سے ہوتے ہوئے تشریف لائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کو ماننے میں یہ بہت ضروری ہے، اس کی احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر علماء میں کوئی بحث ہے تو وہ علماء جانیں، ہمارا نظریہ عام لوگوں کا یہیں تک رہنا چاہیے، اور علماء بھی اس بارے میں بتاتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ قرآن مجید میں غور فرمائیں، جب حضرت مریم علیہ السلام بغیر خامد کو اللہ کی قدرت سے خامد کے بیٹے کو جنم دیتی ہیں تو قوم نے اعتراض کیا کہ مریم تیرا خاندان بڑا نیک تھا، تو انہیں بغیر خامد کے بیٹے کو جنم دے دیا۔ تو حضرت مریم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ تو نے قدرت دکھائی، میرے لیے بن گیا مسئلہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، مریم تیری گود میں آنے والا اللہ کا نبی ہے۔ اشارہ کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، نبی بنایا ہے۔ اچھا، وہ جو اعتراض کرنے والے تھے وہ سارے چپ ہو گئے۔ اعتراض یہ تھا کہ ماں نے بغیر خامد کے بیٹے کو جنم دیا ہے، اور بیٹے نے کہہ دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، وہ سارے چپ ہو گئے۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ جو ماں نبی کو جنم دے وہ پاک ہی ہو سکتی ہے۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا۔ میں جب مفتی صاحب دوبارہ آؤں گا تو اس پر مزید بھی آپ سے رہنمائی لوں گا، اور پھر یہ بھی ہے، ظاہر ہے آج کا موضوع تو ایسا ہے کہ اس پر کئی دن گفتگو ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات ہم جو عقائد تو درست ہوتے ہیں، معاملات میں الجھتے ہیں۔ اس آیت کے اگلے پورشن میں، حصے میں معاملات کی طرف آ رہے ہیں، اور پھر بعض لوگ معاملات پر اتنی توجہ دے دیتے ہیں کہ وہ عقائد کی ضرورت محسوس ہی نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی حقوق العباد کا خیال رکھنا چاہیے، اللہ تو اپنے حقوق معاف کر دے گا۔ یہ بھی کچھ کج بحثی اور کج فہمی ہمارے ہاں پائی جاتی ہے۔ اس پر بھی میں دوبارہ آپ سے تفصیلاً اس پر گفتگو کروں گا۔ ڈاکٹر صاحب، آج کا موضوع بہت اہم ہے، اور آج ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ محراب و منبر اور جو جامعات اور دانشگاہیں ہیں ان دونوں کے ماہرین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایمانیات اور بالخصوص اس آیہ کریمہ میں ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ اور ملائکہ پر ایمان، یہ ساری تفصیلات موجود ہیں۔ کوئی اس میں ہمیں سمندر کو کوزے میں بند کریں جناب؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک آیت بر کا تعلق ہے، اس میں 5-6 چیزیں مذکور ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ ہم پہلے حصے پہ بات کر رہے ہیں ایمانیات پہ، تو اسلام کے جو 5 بنیادی عقائد ہیں، جنہیں یعنی 5 فنڈامنٹلز ہم کہہ سکتے ہیں، ان کا فرداً اللہ نے ذکر فرمایا۔ تو ہم مسلمان جو پہلی تو بات یہ یاد رکھیں کہ قارئین کرام، کہ جو ہم مسلمان کہتے ہیں ہمارے 5 بنیادی عقائد ہیں، وہ 5 کے 5 قرآن مجید میں بھی مذکور ہیں اور صحیح احادیث صحیحہ میں بھی مذکور، اور حدیث جبریل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخبرنی علی ایمان اس کے ضمن میں اس کے ضمن میں کچھ فرمایا۔ بعض ایسی آیات ہیں جن میں بڑا واضح ہے کہ پورے یہ 5 یعنی عقائد گنوائے گئے ہیں۔ بعض ایسی حدیث ہیں، بعض ایسی آیات ہیں۔ تو یہاں سے جو ایک مفتی صاحب بڑی خوبصورت اور پتہ کی بات کہہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے پر ایمان ہونے کے حوالے سے بالکل اللہ کی ذات کو
کسی بھی طرح کے شرک سے پاک ماننا پہلا اور بنیادی عقیدہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ ایمان رکھنا اور تمام انبیاء پہ ایمان رکھنے کی بات ہے۔ یہاں ایک بڑی اہم بات ہے، ہم شاید سمجھتے ہیں کہ باقی ادیان بڑی صلح کلی ہمیں ان سے ہونا چاہیے، وہ بالکل اسی طرح ان کے بھی عقائد ہیں جس طرح ہمارے ہیں، فلاں اہل کتاب ہیں۔ بالکل ہمیں ہمارے ہاں بڑی یعنی وسعت قلبی ہونی چاہیے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، جہاں تک ایمانیات کا تعلق ہے، جس طرح ہمارا سابقہ انبیاء کے حوالے سے ایمان ہے، اس طرح ان کا ہمارے حوالے سے نہیں ہے۔ مفتی صاحب بات فرما رہے تھے یعنی معصوم عن الخطا ہونے کی انبیاء کی۔ ہم نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو، بلکہ آپ سے پہلے آنے والے تمام انبیاء کو معصوم عن الخطا مانتے ہیں، اور باقیوں کے ہاں ایسا نہیں ہے۔ دیگر ادیان اور مذاہب کے ماننے والوں میں مثلاً میں بڑا حیران ہوا، میں کل پرسوں پڑھ رہا تھا، ایک مستشرق تھے، وہ برطانیہ سے آئے، لدھیانہ میں طویل عرصہ 10-12 سال وہ پادری رہے، تو ویری ان کا نام تھا، ای ایم ویری۔ ای ایم ویری نے جو جائے سیل کا ترجمہ ہے اس کو تفسیر کی شکل میں 4 جلدوں میں یعنی مرتب کیا ہے، مزید اس کی ایکسٹینشن کی ہے، اور اس میں جو خاص طور پہ انبیاء کی انفیلیبل ہونے کے حوالے سے، یعنی ان کے معصوم عن الخطا ہونے کے حوالے سے فیری لکھتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ سوائے جیزس کرائسٹ کے باقی سارے انبیاء جو ہیں وہ ان کا سنفل کریکٹر قرآن سے ثابت ہوتا ہے، یعنی ان کا گناہ گار ہونا ثابت ہوتا ہے، جو کہ بالکل غلط ہے۔ اس کے برعکس ہمارا مسلمانوں کا کیا ہے کہ ہم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اور دیگر تمام انبیاء کو ہر طرح سے ہم معصوم عن الخطا مانتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ کیتھولک کرسچینٹی کے اندر پوپ کو وہ انفیلیبل مانتے ہیں، پوپ کو معصوم عن الخطا مانتے ہیں، جو کہ عام ایک انسان ہے۔ تو اس کے برعکس وہ انبیاء چھوڑیے، یعنی حضور علیہ السلام کی ذات سے ذرا اس وقت نہ آپ کو شامل اگر ہم کریں، اگر ہم انبیاء سابقین جو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے انبیاء ہیں ان کو بھی دیکھیں تو وہ ان کو بھی معصوم عن الخطا نہیں مانتے۔ اور اس میں ظاہر ہے ان کے ہاں بہت زیادہ مباحث ہیں، اور یہود اور نصارہ ان کے جو قضیے ہیں وہ بہت طویل ہیں۔ ہمیں اس میں آپ اسپیسیفک رہنمائی فرما دیں، کیونکہ آیت کے ابھی مضامین کافی لمبے ہیں، ہم نے آگے بھی بڑھنا ہے، کہ کوئی بنیادی نقطہ فرما کے آگے پھر ہم اپنے معاملات اور عبادات اور اخلاق، ہمارے 3 پورشن آگے ہیں۔ اچھا، اس میں اسی طرح یہ باتیں آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں، ایک دوسری سے جدا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی ذات ہے سب سے پہلے، اس پر ایمان، اللہ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا، ان کی حفاظت فرمائی اور ان کو انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا، ان انبیاء پر ایمان کی بات ہے۔ پھر ان انبیاء پر اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کے ذریعے، فرشتے، اپنے مقرر فرشتے کے ذریعے اللہ نے وحی فرمائی، اور کتابیں جو بعد میں کتابی شکل میں مرتب ہوئیں، وہ تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید اور باقی صحف ہیں۔ اچھا، پھر اسی طرح آگے پھر انسان کے انجام کی بات ہے، اور وہ بھی بڑی اہم ہے، اور وہ ہے آخرت۔ آخرت کا ذکر اگر نہ ہو تو پھر اس دنیا میں جو انسانوں کا آنا ہے، نیکی اور بدی کرنا ہے، وہ بالکل بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ اور اگر جزا اور سزا کا تصور نہ ہو تو پھر معنی اور مفاہیم ہی چیزوں کے بدل جاتے ہیں۔ مفتی صاحب، میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں، اور آج کے اس موضوع اور سورہ بقرہ کی آیت 177، اور ہم بات کر رہے تھے آپ سے ابتدا میں کہ بعض اوقات ہم عقائد کو اہمیت دیتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہیں وہ معاملات کی طرف اتنے زیادہ بڑھتے ہیں کہ عقائد سے تھوڑا صرف نظر کرنے لگتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اصل میں بات یہ ہے کہ ایک تو دین کو بڑا آسان سمجھ لیا گیا ہے، لوگ پڑھے بغیر، قرآن و سنت کو دیکھے بغیر اپنے عقل کے ڈھگوسلے اس میں لے آتے ہیں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ جب تک رب رسول سے انسان کی محبت کاملہ کا رشتہ جڑ نہیں جاتا، اس وقت تک اس کی زندگی سنور نہیں سکتی۔
ہم جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو دیکھتے ہیں اور صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے سب سے پہلے اپنی ساری محبتوں کا مرکز نبی پاک علیہ السلام کی ذات کو سمجھا، اور اس کو سمجھنے کے بعد پھر جو کچھ نبی پاک علیہ السلام نے انہیں فرمایا وہ اسی پر عمل کرتے تھے۔ عمل اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کے رسول سے عقیدت اور محبت کا مکمل تعلق نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اور میں یہاں یہ بھی گزارش کروں گا، محبت اس کو نہیں کہتے کہ ہم رسول اللہ علیہ السلام کا نام مبارک چوم لیں، یہ محبت ہے، درود و سلام پڑھ لیں، یہ بھی محبت ہے، نبی پاک کی نعت پڑھ لیں، یہ بھی محبت ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت کے بعد جو 23 سال کی زندگی میں جس پیغام کے لیے تکلیفیں اٹھائیں، اگر ہم اس پیغام کی طرف نہیں جاتے، قرآن مجید نے ہمیں کیا کہا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ آقا سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم نبی پاک علیہ السلام کو تمام انبیاء میں لاجواب بے مثال سب کا قائد مانتے ہیں، اسی طرح آپ کے پیغام کو، آپ کی سیرت کو بے عیب مان کر کے اس سیرت کو اپنائیں۔ تو میں تو سادہ سے لفظوں میں کہوں گا، نبی پاک کی صورت پر نظر رکھنا اور سیرت کو اپنانا، واہ، یہ ہے ہماری کامیابی۔ سبحان اللہ۔ اور اس آیت کریمہ میں آپ دیکھ لیں، ایمانیات کے فوراً بعد شروع ہو گیا کام یہ کہ وہ مال خرچ کرتے ہیں، غریبوں کو دیتے ہیں، مسکینوں کو دیتے ہیں، قریبی رشتہ داروں کو دیتے ہیں۔ جب آپ رسول اللہ علیہ السلام سے محبت کو سب کچھ سمجھیں گے تو اگلی ساری باتیں میرے نبی کی سیرت آپ کو سکھا دے گی۔ تو یہ جو لوگ صرف اعمال میں لگے ہوئے ہیں یہ بھی غلطی پر ہیں، اور جو محبت کے دعوے دار ہیں عمل نہیں کر رہے وہ بھی غلطی کر پر ہیں۔ کامل محب وہ ہے جو نبی پاک علیہ السلام کی محبت کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام کی شریعت پر بھی عمل کرے۔ اور ڈاکٹر صاحب آخر میں ایک بات کہوں گا، میرے نبی کی شان بھی ہے مصدق، قرآن کی شان بھی ہے مصدق۔ سبحان اللہ۔ ہم ساری کتابوں کو اور سارے نبیوں کو اس لیے بھی مانتے ہیں کہ ہمارے نبی نے بھی سابقہ تمام نبیوں کی تصدیق کی ہے، اور اس قرآن مجید نے بھی سابقہ تمام کتابوں کی تصدیق کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب جس بندے نے، چاہے اس کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہو، قرآن مجید کو تسلیم نہیں کیا، نبی پاک کو بے عیب نہیں مانا، اس نے جن نبیوں کو وہ ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کا کہنا ہی نہیں مانا۔ اس لیے کہ میرے نبی کا اعزاز یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام نے ان کی تشریف آوری کے اعلانات کیے ہیں، اور تمام انبیاء کے امام ہیں آقا۔ تو اگر کوئی کسی نبی کو مانتا ہے، کسی کتاب پر ایمان رکھتا ہے، اگر اس کا ایمان ہوگا تو وہ نہ کتاب الہی کا انکار کر سکتا ہے اور نہ ہی رسول اللہ علیہ السلام کا۔ ڈاکٹر صاحب، حقیقی مقاصد تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ بعض اوقات ظواہر تک ہم محدود رہتے ہیں، اور شاید اقبال نے بھی اسی طرف اشارہ کیا تھا کہ نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ اور ماہ رمضان ہے، اس میں بطور خاص جو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے اور پھر اس کے باوجود وہ جھوٹ یا برے اعمال نہیں چھوڑتا تو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کس طرح آپ اس میں سے ہمیں سبق عطا کرتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ روزے کے بارے میں ہے، اسی طرح نماز کے بارے میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کی نماز اس کو بدکاری سے نہیں روکتی تو وہ نماز تو اس کو خدا سے اور دور کر دیتی ہے۔ تو یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ایک نیک عمل کر رہے ہیں اور اس عمل کا ہماری زندگیوں پر اثر مرتب نہیں ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی قرآن مجید میں فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے وہ فواحش سے روکتی ہے اور منکرات سے روکتی ہے۔ تو یہ کیسے پاسبل ہے؟ ایک شخص نماز بھی پڑھ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی نماز میں کہیں نہ کہیں جو کوئی اس کی ادائیگی میں اور اس سے صحیح مقاصد حاصل کرنے میں کوئی نہ کوئی کمزوری ہماری انسانی رہ گئی ہے، ادروائز اس کے اثرات تو مرتب ہونے ہی ہونے ہوتے ہیں۔ اس کی حقیقی روح تک ابھی وہ پہنچ نہیں رہا، ابھی اس کی حقیقی روح تک وہ پہنچا نہیں۔ اور اس آیت کے آغاز میں بالکل، اور ایک اور مقام پر بھی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، بالکل۔ اصل میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ کوئی تم اس وقت تک نیکی کو پا ہی نہیں سکتے جب تک تم اپنی محبوب ترین چیز جو ہے وہ اللہ کی راہ میں وہ میں اس میں جو عبادات کے ساتھ کہ ایک تو بخل ہے اور دوسرا یہ ہے کہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہری حلیے میں
عبادات بھی بہت اہتمام کے ساتھ ہو رہی ہیں، لیکن طبیعت میں وہ نرمی اور گداز جس کا سوسائٹی اور معاشرے پہ اثر ہونا چاہیے، اس میں بھی بعض اوقات ہمیں کوئی کمی محسوس ہوتی ہے۔ میں اس پر چاہوں گا کہ آپ دونوں بزرگ ہمیں اس پر رہنمائی کریں۔ کچھ کالر بھی آپ کے ساتھ گفتگو میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اجازت ہو تو ان کو شامل کیا جائے۔ آپ مالک ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جزاک اللہ۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم بھائی جان۔ جی آپ کو بہن خوش آمدید ڈیرہ غازی خان سے۔ والدہ احمد، میں نے یہ سوال کرنا ہے کہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں میرے پاس، کیا میں قبرستان کی کوئی قبر ٹوٹی پھوٹی جو ہوتی ہے اس کو بنوا سکتی ہوں، 4 دیواری دلوا سکتی ہوں، اپنے رشتہ داروں کو دے سکتی ہوں؟ پلیز یہ ذرا ریپیٹ کر دیں بہن، ذرا کیا پوچھا ہے میں نے آپ سے یہ کہا کہ زکوٰۃ کے جو پیسے ہیں نا، زکوٰۃ کے، کیا میں اس سے قبرستان کی کوئی ٹوٹی پھوٹی جو قبر ہوتی ہے جی آپ نے سمجھ لیا، وہ میں بنوا جی سکتی ہوں؟ ہمارے علماء بتائیں گے جی انشاءاللہ۔ جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ رب نواز صاحب بوہانہ سے آپ کو خوش آمدید۔ جی سر، بات یہ ہے کہ ہمارے محلے میں 2 امام مسجد ہیں سر۔ جناب دونوں کہتے ہیں سر آپ کے پیچھے نہیں نماز ہوتی، دوسرا کہتا ہے آپ کے پیچھے نہیں نماز ہوتی، ان آپس کا جھگڑا بہت ہوتا ہے۔ یہ جھگڑا بہت ہوتا ہے، یہ مفتی صاحب اس پر رہنمائی فرمائیں گے، اور ہم اللہ سے دعا بھی کریں گے کہ ہم مساجد جو ہیں یہ تو اتحاد امت کا مرکز ہیں، اور یہاں سے نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے وہ سوتے اور چشمے رواں ہوں کہ جس کے فیضان میں پوری امت جو ہے وہ اکٹھی ہو۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس میں بہت اہم ہے، اس میں ہم عقائد پہ بات کر رہے ہیں کہ عقائد کیا ہیں۔ بنیادی طور پر دین کی جو عمارت ہے وہ عقائد پہ کھڑی ہے، پھر اس کے ساتھ معاملات کہ ایک صاحب ایمان شخص کے سوسائٹی کے اندر معاملات کیسے ہونے چاہیے، اور پھر عبادات کا پیکج ہے کہ نماز ہو تو کیسی ہو، زکوٰۃ کی ادائیگی کے امور کیسے ہوں، اور پھر جو آخری اور ایک بہت اہم پورشن وہ اخلاق کا ہے۔ اس پر بھی ہم اپنے علماء سے رہنمائی بھی لیں گے، اس پر بات بھی کریں گے، اور پھر ان سے ایسے رہنما اصول جانیں گے جس سے ہماری زندگیاں جو ہیں وہ قرآنی اسلوب میں ڈھل جائیں۔ یہاں وقت ہے ایک بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو آج کے موضوع پر دوبارہ بات کریں گے۔ سورہ قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ سورہ بقرہ کی آیت 177 آیت البر، اس کے مضامین سے ہم اکتساب فیض کر رہے ہیں۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دل کی نرمی سے محروم ہو گیا وہ کل کے کل خیر سے محروم ہو گیا۔ بریک سے قبل میں اپنے علماء سے یہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا، ابھی وہ اس پر بات بھی کریں گے کہ عبادات کس طرح دل کو گداز کرتی ہیں، اور ایک انسان سوسائٹی کے لیے کس طرح مشفق اور مہربان بنتا ہے۔ اقبال نے ابلیس کی مجلس شورا میں شاید یہ نقشہ کشی کی تھی کہ وہ اپنے جو مختلف ذمہ داریاں جن کو تفویض کی ہوتی ہیں، ابلیس ان کے ساتھ میٹنگ کرتا ہے، تو ایک اس کا جو نمائندہ ہے وہ بہت پریشان ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ وہ ایک آدمی ایسا ہے جو مسجد کے اندر ہے، وہ مسجد سے باہر نہیں آتا، وہ مسجد سے باہر آئے تو میں اسے بہکاؤں۔ تو اس پر وہ اسے کہتا ہے کہ وہ جو مسجد کے اندر ہے نا، اس کو مسجد کے اندر ہی رہنے دو، اگر وہ مسجد سے باہر آئے گا تو کوئی خیر کا کام کرے گا، کسی بے نوا کے سر پہ ہاتھ رکھے گا، کسی یتیم کی دستگیری کرے گا، کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرے گا، جو کہ دین کا جو معاشرتی سسٹم ہے اس کو وہ سپورٹ کرے گا، اور اس سے سوسائٹی جنت نظیر ہوگی۔ وہ جو شعر ہے اس کا کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ جبکہ اصل جو خانقاہی نظام تھا اور اصل جو دین کی سپرٹ تھی
کہ اس بات کو ہم بارہا ذکر کر چکے ہیں کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سے کسی نے اپنے دوست کی یا کسی بدخواہ کی بدخواہی کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا اس کو معاف کر دو، اگر اس کے کانٹوں کے جواب میں تو نے بھی کانٹے ہی رکھنے شروع کر دیے تو پھر اللہ کی یہ زمین کانٹوں سے بھر جائے گی۔ آپ اپنی خانقاہ کی بالائی منزل پر تھے کہ آپ نے ایک بڑھیا کو دیکھا جو کہولت اور بیماری کے باوجود دریا کے کنارے مشقت کر رہی تھی اور پانی کے ڈول کھینچ رہی تھی۔ آپ نے اپنے خادم کو بھیجا، پتہ کیا تو پتہ چلا کہ یہ ایک ہندو ہے اور اس کے گھر میں اور کوئی کمانے والا نہیں ہے، اسی سبب بیماری کے باوجود یہ ساری محنت مشقت کر رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس خاتون سے کہو گھر چلی جائے، آج کے بعد اس ہندو گھرانے کے اخراجات جو ہیں وہ نظام الدین اولیاء کی خانقاہ سے ادا ہوں گے۔ یہ رفق، نرمی، گداز کہ اگر کوئی آپ کا بھائی مشقت اور مشکل میں ہے اور آپ اس کی مشکل حل کر سکتے ہیں اور پھر اس کے باوجود آپ مشکل حل کرنے میں مدد نہیں کرتے تو پھر یہ کوئی اور چیز ہے، یہ دین کا اور اسلام کا اور قرآن کا وہ جو ایک مرد مومن اور مرد مسلمان ہے یہ وہ نہیں ہے۔ بریک سے قبل ہمارے ساتھ مفتی صاحب کالر تھے، انہوں نے کہا کہ خاتون نے پوچھا کہ زکوٰۃ کے پیسوں سے قبرستان یا قبر کسی کی قبر کو ٹھیک کروایا جا سکتا ہے؟ نہیں، یہ نہیں کروایا جا سکتا، کسی اور پیسے سے کروا لیں، کسی اور پیسے سے کروائیں۔ زکوٰۃ ہی نہیں، زکوٰۃ کے علاوہ باقی پیسے بھی رائے خدا میں لگائے جا سکتے ہیں، زکوٰۃ جو حقدار ہیں ان تک پہنچیں۔ یعنی اس محض زکوٰۃ پہ ہی تکیہ کرنا اور اسی سے سارے اس طرح کے کام پورے کرنے یہ کافی نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ کے راستے میں اور دیگر ضروریات پر خرچ کرنا چاہیے۔ ہمارے مفتی صاحب نے بتایا، رب نواز صاحب نے پوچھا تھا کہ مسجد میں جھگڑا رہتا ہے، ایک امام یا مولانا دوسرے مولانا اس سے بدزن کرتے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ مساجد میں جھگڑے کی مختلف وجوہات ہیں۔ پہلے تو میں ائمہ کرام سے گزارش کروں گا، ماحول اور معاشرے میں چونکہ دین کی فہم نہیں ہے تو وہ لوگوں کی سمجھ کو سامنے رکھ کے دین کے بارے میں گفتگو کریں تاکہ مسجد سے محبت اور پیار کا میسیج جائے۔ اور دوسری بات میں لوگوں سے گزارش کروں گا، جن معاملات کا آپ کو پتہ نہیں، اگر عالم دین آپ کو بتاتا ہے تو اس سے الجھا نہ کریں، الجھاؤ اس لیے پیدا ہوتا ہے۔ ائمہ کو چاہیے کہ لوگوں کے ذہن کے مطابق بات کریں، ان کی ذہن سازی کریں تاکہ مسجد سکون کی جگہ رہے، تفرقے کی جگہ نہ رہے۔ اور عوام الناس کو چاہیے کہ جب کوئی دین کا خادم انہیں دین سمجھاتا ہے تو بعض دفعہ کہہ دیتے ہیں جی ہم نے تو آج تک سنا ہی نہیں، ہم جس ماحول میں پڑھ رہے ہیں ہمیں بعض دفعہ لوگوں کو نماز تک نہیں آتی، وہ الجھتے ہیں، تو یہ الجھاؤ اس لیے پیدا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے، یہاں جو آیت بر ہے، عقائد کے فوراً بعد قرآن مجید نے کہا کہ مال خرچ کرے۔ اس سے جو قرآن مجید ہمیں سبق دے رہا ہے نا، صرف اللہ اللہ کافی نہیں ہے، اللہ کی مخلوق سے پیار بڑا ضروری ہے۔ واہ 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 واہ۔ اور مال، یہ عقائد کے فوراً بعد مال خرچیں کرنے کا اس لیے کہا ہے کہ جس کا عقیدہ مضبوط ہوگا نا وہ مال کو پھر اپنا نہیں سمجھتا، اسے اللہ کی عطا سمجھتا ہے۔ مجھے بات یاد آ گئی، شاید حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ کی محبت اللہ کے بندوں کی محبت سے ہو کر گزرتی ہے۔ بالکل بالکل۔ اچھا، یہ جب آپ کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے نا جی، اس میں یہ ہے کہ رزق اللہ کے اختیار میں ہے۔ ہم لوگ بہت کچھ کہتے ہیں جی ہم نے یہ کیا وہ کیا، کچھ بھی نہیں، بندہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا رزق لکھ دیتا ہے، اس وقت اس نے کوئی کاروبار نہیں کیا ہوتا۔ اور قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے ہمارے راستے میں خرچ کرو۔ عقائد کے فوراً بعد، عبادات سے بھی پہلے آیت بر میں مخلوق خدا پر مال خرچ کرنے کا ذکر یہ بتا رہا ہے کہ بھائی صرف تسبیحات، صرف اللہ اللہ، صرف سجدے نہیں دیکھے جائیں گے، یہ بھی دیکھا جائے گا حاجی صاحب، صوفی صاحب، قبلہ آپ کا خدا کی مخلوق سے پیار کتنا ہے۔ واہ۔ اگر ایک بندہ ساری رات نوافل پڑھتا ہے، ایک بندہ سارا دن تسبیحات پڑھتا ہے، تو اس سے مخلوق خدا کو کیا فائدہ ہے؟ وہ اپنے لیے سارا کچھ کر رہا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہارے عقائد ٹھیک ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول پاک کے بندے اور نوکر ہونے کے بعد اب رسول کی امت اور خدا کے بندوں سے بھی پیار کرو۔ اچھا، میں مفتی صاحب یہ چاہوں گا کہ یہ جس طرح قرآن پاک نے بیان کر دیا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، جی، ہم مال بھی خرچ کرتے ہیں بعض اوقات
لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی وہ یعنی اپنوں کو مال دینے کی یہ ترجیح یہاں اس کی کیا حیثیت ہے؟ بالعموم یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت نیک ہیں لیکن اپنوں کو نظر انداز کرتے ہیں کہ جی انہوں نے تو فلاں موقع پر ہمارے ساتھ یہ کیا تھا اور یہ ایسے کرتے ہیں، یہ ایسے کرتے ہیں. اس طرح کے مختلف پہلو تلاش کے اور تراش کے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈاکٹر صاحب اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام کو غیب دان بنایا ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو رشتہ دار آپ سے اچھا سلوک نہیں کرتا اس پر خرچ کرنا بہترین صدقہ ہے. واہ سبحان اللہ. اس لیے کہ آپ رشتہ دار اور صلہ رحمی کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں، ثواب آپ کو اللہ نے دینا، اس رشتہ دار نے تو نہیں دینا. اگر آپ پہلے تعلقات ٹھیک کر کے پھر دینا چاہتے ہیں تو پھر تعلقات اصل میں یہ جو آپ کی بات ہے یہ بہت اہم ہے. یہ اسپرٹ اور یہ اگر جذبہ پیدا ہو جائے ڈاکٹر صاحب کہ یہ میں جو کر رہا ہوں یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اس میں للہیت اور اخلاص آ جائے تو پھر تو چیزوں کے منظر اور مظہر ہی بدل جاتے ہیں. ظاہر پرستی ہمارے ہاں زیادہ ہے، حقیقت تک ہم کم پہنچتے ہیں. اسی ضمن میں آپ کچھ فرما دیں اور پھر اس میں آگے جو ہے والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، ماہ رمضان المبارک میں اور وفی الرقاب، اس دور میں رقاب کا اس نوعیت کا تصور جب یہ آیات نازل ہو رہی تھیں وہ اور تھیں. آج اس کے دائرے کو ہم کس طرح وسعت دے سکتے ہیں؟ جی پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے جن 6 کیٹیگریز کا ذکر فرمایا ہے، اگر ہم ان سب کے حقوق کا خیال کریں، آغاز ہو رہا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، کہ تم اپنا مال خرچ کرو اللہ کی محبت میں. کن پر؟ جو تمہارے عزیز ہیں، جو رشتہ دار ہیں، یعنی جو خونی رشتے ہیں. عام طور پہ آج کل اس معاملے میں اتنی ہم خیال اس چیز کا نہیں کرتے کہ یعنی ہمیں سب سے پہلے تو اپنوں کو دیکھنا ہے، اپنے ارد گرد اپنے بلکہ ڈاکٹر صاحب اس میں بعض اوقات بہت متدین اور متشرع لوگ بھی سختی کے لہجے رکھتے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا، بڑی پیاری حدیث ہے کہ اس کے 2 فائدے ہیں. پہلا تو اس کا صدقہ کا ثواب ہے، دوسرا صلہ رحمی کا ثواب ہے، یعنی جو عزیزوں سے اچھا سلوک کرنے کا ثواب ہے. تو جب ہم اپنے قریبی عزیزوں کو یعنی صدقہ کے پیسے دیتے ہیں، اچھا یا زکوٰۃ کے پیسے دیتے ہیں، دونوں صورتوں میں. اچھا اس کے بعد پہلی کیٹیگری کے بعد دوسری کیٹیگری ہے یعنی یتیموں کا ذکر ہے، اور پھر اسی طرح جو محروم ہیں ان کا ذکر ہے، مساکین کا ذکر ہے. اچھا پھر یعنی یہی آگے ایکسٹینڈ ہو رہا ہے کہ اگر کوئی مسافر ہے اپنے گھر میں تو وہ شہنشاہ تھا، ہاں وہ سفر میں ہے، لیکن ایک حادثہ پیش آ گیا سفر میں. اچھا اس معاملے میں ایک بڑی یعنی پیاری بات، ایک حدیث ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص گھوڑے پہ سوار ہو اور وہ بھی تم سے یعنی سوال کرے تو تم لوگوں نے اس کی وہ سوال پورا کریں. یہ مت کہیں کہ تو گھوڑے پہ سوار ہے، گھوڑا اس زمانے میں بہت اچھی سواری. ہمارے ہاں ہم بالعموم یہ ہمارے ہاں رویہ ہے، ہم کہتے ہیں جی دیکھیں یہ اچھا خاصا ہے، یہ محنت مزدوری کر سکتا ہے، یہ کرتا ہے. اور پھر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم شاید ہم گداگری کو فروغ دے رہے ہیں اس کی مدد کر کے. اس میں ایک کنفیوژن سی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب کوئی کنفیوژن نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید میں 2 کیٹیگریز ہیں کہ یہ جو حق معلوم ہے یہ للسائل والمحروم 2 کیٹیگریز کے لیے. ایک وہ جو سوال کرتے ہیں یعنی ضرورت مند ہیں اور دستے سوال دراز کرتے ہیں، وہ مستحق ہے یا نہیں ہے، وہ مستحق ہے یا نہیں، ہمیں اس سے کوئی نہیں ہونا چاہیے. ہاں اگر ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ پروفیشنلزم یہاں ہے تو اس کو تو ہمیں ضرور اس کی خوبی اوائڈ کرنا چاہیے. لیکن اگر ہم ایک عام بندہ ہے، ہمیں فیصلہ کرنے میں یعنی مشکل پیش آ رہی ہے تو ہمیں اسے دے دینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو سوال کرتا ہے، اور دوسرا وہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے. اچھا پھر آگے اس کے بعد فرمایا وفی الرقاب یعنی اور جو غلام ہیں ان کی آزادی کے لیے. ایک زمانے تک غلامی تھی، اب باقاعدہ UNO کے بننے کے بعد غلامی کو اس طرح ختم کر دیا، لیکن اس کی کچھ شکلیں ابھی بھی موجود ہیں. ایون ہمارے ملک میں بعض اوقات بعض وڈیرے جو ہوتے ہیں وہ بیچارے غربا کے بچوں کو لے لیتے ہیں اور انہیں کئی لاکھ روپے دے دیتے ہیں. ان کی کوئی ضرورت ہوتی ہے، بعض وقت بیماری ہوتی ہے، یا انہوں نے شادی بچی کی کرنی ہوتی ہے، یا ان کے کوئی قرض ہوتے ہیں، اور وہ پھر قرض آگے چلتا رہتا ہے. یہ ڈاکٹر صاحب سلسلہ نسل در نسل چلتا ہے. ہاں تو یا ہمارے جو یہ بھٹے ہیں
بٹوں پہ جتنے لوگ ہوتے ہیں، یا ایک زمانے میں یعنی کارپیٹ جو بناتے تھے بچے اور مزدور، قالین بافی جو تھی وہ تبھی تو بند کر دی گئی کہ وہاں بانڈڈ لیبر تھی، تو اور دوسرا چائلڈ اچھا لیبر اس تھی۔ میں ایک مسئلہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا جیسے ہمارے ہاں جیلوں میں بہت سے قیدی ایسے ہوتے ہیں، کسی کے ذمے کوئی 5,000 جرمانہ ہے، کسی کے ذمے کوئی 10,000 ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب یہاں میری رائے یہ ہے کہ 2 کیٹیگریز ہوتی ہیں جو جیلوں میں، اگر تو ہمیں پتہ ہے کہ کوئی شخص واقعی بے گناہ تھا اور اس کو سزا ہو گئی، تو وہاں تو ایسی صورت میں مدد کرنا، اس کا جرمانہ نہیں دے پا رہا جرمانہ دے دینا، اس کو آزادی دلا دینا درست ہے۔ لیکن اگر کسی نے واقعی جرم کیا ہے تو اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے، ورنہ معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جائے۔ جی مفتی صاحب ایک تو اس پر، اور میں آگے چاہوں گا کہ ذرا تیزی سے سفر کریں، اور عبادات ہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور بہت اہم بات وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، بہت ہماری سوسائٹی میں اس پہلو کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ معاملات پہ ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی گفتگو فرمائی ہے۔ میں پھر یہ گزارش کروں گا کہ مال آپ کے پاس جو سوال کرتا ہے نا، اسے راہ خدا پر آپ دیں، وہ حقدار ہے تو بھی، نہیں ہے تو بھی، اللہ آپ کو پھر وہ دے گا جس کے آپ حقدار نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے یہ خدا کی مخلوق سے پیار کرتے ہوئے اب ہمیں قریدنا نہیں میں چاہیے۔ اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہے۔ اچھا پھر آپ نے بارہا حدیث بیان بھی کی ہے، ہم نے سنی پڑھی بھی ہے کہ اللہ قیامت کے دن بندے سے شکوہ کرے گا، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے پانی نہیں دیا، اور مجھے کپڑے چاہیے تھے تو نے کپڑے نہیں دیے۔ بندہ کہے گا یا اللہ تو ان سے پاک ہے۔ اللہ فرمائے گا جو بندہ آیا تھا میرا بھیجا ہوا نہیں تھا۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے اگر کوئی ہم سے مانگ رہا ہے تو مالک نے اس کو ہمارے در پر بھیجا ہے۔ آگے اب عبادات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، تو عبادات میں پہلے نماز اور پھر زکوٰۃ کا ساتھ ذکر ہوا ہے۔ دیکھیں نماز سے انسان کا ظاہر باطن پاک ہوتا ہے، اور زکوٰۃ سے انسان کا مال پاک ہوتا ہے۔ جب آپ کا ظاہر اور باطن پاک ہوگا تو اس کو پاک رکھنے کے لیے پھر خوراک بھی پاک مال کی چاہیے۔ تو خوراک پاک مال کی تبھی ہو سکتی ہے کہ جب آپ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اچھا زکوٰۃ کے 2 معنی ہیں، ایک معنی ہے صاف ستھرا کرنا اور ایک معنی ہے بڑھنا۔ لفظ زکوٰۃ بتا رہا ہے کہ زکوٰۃ نکالنے سے مال کم نہیں ہوتا، محفوظ بھی ہوتا ہے، پاک بھی ہوتا ہے، بڑھتا بھی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں نماز خالصتاً اللہ کے لیے ہے، اور زکوٰۃ نکالیں گے اللہ کے نام پر تو جائے گی بندوں کو۔ میں نے پہلے کہا تھا عقائد کے فوراً بعد پھر مخلوق خدا، ادھر نماز کے فوراً بعد زکوٰۃ۔ اس میں مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ اللہ میں گم نہ ہو جانا، خدا کے بندوں کا بھی خیال رکھنا۔ اور آگے جو ہے کہ جو لوگ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، اس میں 2 قسم کے عہد ہیں، ایک اللہ سے ہمارا عہد ہے اس کو پورا کرنا چاہیے، اور ایک بندوں سے عہد یہ پورا کرنا چاہیے۔ اور اس حوالے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کلیئر کٹ وضاحت فرمائی ہے کہ وعدہ خلافی کرنا، عہد کو پورا نہ کرنا، یہ کام ہی منافقوں کا ہے، محمد عربی کے عاشقوں کا کام ہی نہیں۔ اگر بندہ چاہتا ہے کہ میرا تعلق نبی سے جڑا رہے تو وہ اپنے عہد کی پابندی کرے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خود فرما دیا یہ علامت ہی منافق کی ہے۔ نہیں ہم بڑی اسمارٹنس دکھاتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جی میں نے کس طرح چیٹنگ کی ہے۔ چیٹنگ کا لفظ تو استعمال نہیں کرتے، لیکن اب اسمارٹنس ہم نے اس کا نام رکھ لیا۔ ڈاکٹر صاحب اگر فراڈ بھی انسان کی ترقی ہے تو یہ کسی اور کی ہو سکتی ہے، نبی کے غلام کی نہیں ہو سکتی یقیناً۔ اچھا ڈاکٹر صاحب اس آج کے مضامین جو ہیں یہ بڑا بھرپور پیکج ہے، اور اس کا اختتامی جو حصہ ہے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، یہ بڑا اب مشکل مقام ہے کہ اس میں مصیبت میں، مشکل میں صبر کرنا، اور حالت جنگ میں بالکل، اور جہاد میں اور بیماری میں، یعنی ایسی صورت جب ہو تو وہ صبر کرنے والے صبر کرنا۔ ایک تو بات یہ ہے کہ جب بھی انسان پہ کوئی مشکل آئے اور کوئی اس کا کام نہیں ہو پا رہا تو اس کے لیے قرآن مجید نے بڑا خوبصورت فارمولہ دیا ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، سبحان اللہ، کہ اللہ سے مدد مانگو۔ کیسے؟ 2 کاموں کے ساتھ، ایک نماز کے ساتھ اور دوسری صبر کے ساتھ۔ اچھا، اور صبر کا متعدد جگہوں پہ قرآن مجید میں ذکر آیا ہے، اور جو صابرین ہیں اللہ کے وہ بڑے پیارے لوگ ہیں۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ ہمیں یعنی ہمارا امتحان لے رہے ہوتے ہیں، چھوٹی سی مشکل آتی ہے تو ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہاں اس پر ہم آہو فغاں کریں، بلکہ یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ بیماری آ گئی ہے تو وہ بیماری تو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔
حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایک صحابی بیٹھے تھے مسجد نبوی میں، اچانک ان کی موت ہو گئی، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اچھی موت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی موت نہیں ہے، اگر وہ بیمار ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کی بیماری کی وجہ سے ان کے گناہ معاف فرماتا۔ تو یعنی اگر بیماری آئی ہے یا اگر کوئی اور مشکل آئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے انسان کے گناہ معاف فرماتا ہے اور مراتب بلند فرماتا ہے، اس کے حق میں نیکیاں لکھتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے یہ کہ اگر کبھی مشکل آتی ہے تو صبر کریں۔ ایک بات جو بڑی اہم ہے اس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں سیرت طیبہ کی روشنی میں، اس سے قبل ذکر ہو رہا تھا عہد پورا کرنے کا۔ حضور علیہ السلام نے باقاعدہ ریٹن ایگریمنٹس اور کنٹریکٹس نان مسلم کے ساتھ بھی کیے ہیں، اور نان مسلم کے ساتھ صرف یہی نہیں کہ اہل کتاب کے ساتھ کیا، آپ نے نجران کے عیسائیوں کے ساتھ، آپ نے خیبر کے یہودیوں کے ساتھ کیا، نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے ساتھ جو کہ مشرکین تھے ان کے ساتھ بھی صلح حدیبیہ کیا۔ اچھا، اور اتنا یعنی اہتمام فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد پورا کرنے کا کہ ابو جندل والا واقعہ کہ ادھر معاہدہ ہو چکا ہے، سہیل بن عمرو جو ہیں وہ قریش کے ریپریزنٹیٹیو ہیں، اور اس کا بیٹا ہی مسلمان ہو کے وہاں سے انہوں نے یعنی قید کیا ہوا تھا تو وہ وہاں سے آ گیا وہاں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارش یعنی ان سے ریکویسٹ ضرور کی کہ اس کو جانے دیں، ریلیز کر دیں، ابھی تک تو معاہدے پہ یعنی دستخط نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے جب زور دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، امن کے لیے میں بالکل اس وعدے پہ قائم ہوں۔ اور بڑا مشکل تھا، مشکل مرحلہ تھا، بڑا مشکل مرحلہ تھا اس وقت، یعنی حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یعنی وہ کہ ہم کوئی کمزور تو نہیں ہے ان کا یہ فرمانا، لیکن ایسی صورتحال میں یعنی مشکل سے مشکل صورتحال ہو، جب مومن جب مسلمان کوئی وعدہ کر لیتے ہیں تو انہیں اس وعدے کی پاسداری کرنی چاہیے۔ اختتام اس کو کنکلوڈ بھی کر دیں، اور اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ ڈاکٹر صاحب میں ایک بات کروں کہ آزمائے اپنے جاتے ہیں، بیگانے نہیں آزمائے جاتے ہیں۔ واہ، یہ جو صبر کا حکم ہے رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان گرامی ہے، اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے کو محبوب بناتا ہے، جب کسی بندے سے ارادہ فرماتا ہے پیار کا تو اسے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، اور جیسے ہی وہ صبر کرتا ہے تو اللہ اسے اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہے۔ تو آزمائشوں پر صبر کرنا چاہیے، اور اس حوالے سے میں حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کی بات کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ فرماتا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اس کے بعد اگر اللہ مجھے کہے نا جعفر جہنم میں چھلانگ لگا دے، میں خوشی سے چھلانگ لگا دوں گا۔ جہنم میں جلنے کی فکر نہیں ہوگی، خوشی یہ ہوگی رب نے اپنا کہہ کر کہا ہے نا۔ تو یہ قرآن مجید کی آیات بتا رہی ہیں کہ مشکلات اگر آتی ہیں تو تم مشکلات کی وجہ سے ہے وہ کرتے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تم اندر سے پکا تمہارا خدا کے ساتھ رشتہ تو نہیں ہے۔ اور آخری بات میں ختم کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں کو آزمایا جاتا ہے، جب قیامت کے دن ان کے درجات کی بلندی وہ لوگ دیکھیں گے جنہیں نہیں آزمایا گیا، تو وہ کہیں گے یا اللہ کاش یہ تکلیفیں تو دنیا میں ہمیں دے دیتا اور یہ اونچا مقام ہمیں دیتا۔ تو آج کے میں اس آیت بر کے خاتمے پر یہ چاہوں گا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ایمانیات کے شعبے کو مضبوط کرنے کے ساتھ خدا کی مخلوق کے ساتھ اعلیٰ درجے کی محبت اور عبادات پر پابندی، اور اس کے ساتھ ساتھ مشکلات پر صبر، یہ انسان کی دنیا اور آخرت کی فلاح کے لیے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے اختتام پر بہت عمدہ بات کی، اور جو عبادات ہیں ہماری، جو ہمارا نظام زندگی ہے، جو دین کا مطمع نظر ہے، وہ یہ ہے کہ عبادات، امور اور معاملات ان کی ظاہری اور ظواہر کی بھی حیثیت ہے، لیکن جب تک ہم ان کی حقیقت تک نہ پہنچے اس وقت تک محض ظاہری رسم و رواج جو ہیں یہ دین کا مطلوب اور مقصود نہیں ہے۔ اور ایک اور بات جو ان آیات کے اندر موجود ہے وہ دوسروں کے ساتھ نرمی کی، رفق کی، اور جب ہم نے اس ماہ مقدس کے آغاز پر حضرت سلمان فارسی کا روایت کردہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ پڑھا تھا، تو اس میں بھی ایک چیز بطور خاص ہم نے سنی، دیکھی اور پڑھی، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس ماہ مبارک میں وہ شخص جو اپنے ماتحت اور زیر دست کے کام میں تخفیف کر دے، اب یہ بہت محبت آمیز اور نازک پیرایا ہے، اور اس کو اس اسلوب میں بیان کرنا، سبحان اللہ، یہ میرے اور آپ کے لیے، سب کے لیے
یہ بہت لازمی چیز ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر اپنے ملازم، اپنے احباب، ان کے ساتھ جو ناروا رویہ اختیار کرتے ہیں، دین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے صاحب ایمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ صرف ایک فرمان ہم انفرادی اور اجتماعی سطح پر اس کو عملاً نافذ کر لیں، پھر دیکھیں ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی اور ہمارے گھر کس طرح جنت نظیر بنتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت زیادہ شکریہ، مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ آج کا وظیفہ بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ جو شخص کشتی، جہاز یا ریل گاڑی پر سوار ہوتے ہوئے یہ آیت نمبر 41 سورہ ہود کی آیت نمبر 41 اس کو 3 بار پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سفر کے دوران محفوظ رکھتا ہے۔ محمد راحیل نقش۔ اول حمد اول حمد ثنا الہی تے جو مالک ہر دا اس دا نام چتارن والا تے کسے میدان نہردا اس دا نام چتارن والا تے کسے میدان نہردا تے جے ویکھاں میں عملاں والے تے کچھ نہیں میرے پلے جے ویکھاں تیری رحمت والے مولا بلے 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 جے ویکھاں تیری رحمت والے مولا بلے 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 تے رحمت دا او دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاوے میرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاوے میرا تے چنگی صورت تے عاشق ہونا ایک آدھی وڈیائی
عاشق بن تو اس سونے دا جس اے شکل بنائی عاشق بن تو اس سونے دا جس اے شکل بنائی تے لے او یار لے او یار حوالے رب دے میلے چار دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے اوئے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر